گزشتوں سے عورت کے تعلق سے مختلف عنوانات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ دنیا اور دنیا والوں نے عورت کو کیا اختیارات دیے ہیں، کیا حقوق اس کے ادا کیے ہیں، اور کس طرح عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا نام لے کر کس طرح اس کی پاک دامنی کی چادر کو تار تار کیا ہے، اور دوسری طرف مذہب اسلام کہ مذہب اسلام نے عورت کو کیا عزت عطا کی ہے، اسلام نے عورت کو کیا مقام عطا کیا ہے، اسلام نے عورت کے حقوق پر کس طرح ہر شخص کو متنبہ اور متوجہ فرمایا ہے، اسلام نے عورت کے حقوق پر کس طرح ہر شخص کے اوپر زور دیا، یہاں تک کہ اسلام نے عورت کے حقوق بیان کر دیے اور عورت کو زندگی کے کسی بھی موقع پر، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی راستے پر تنہا اور بے دست و پا نہیں کیا، بلکہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، خواہ و بیاہ شادی کا مسئلہ ہو، اللہ نے عورت کو اس کے اندر بھی اختیار دیا ہے، خواہ مال کی تقسیم کا مسئلہ ہو، اللہ نے اس کے بارے میں بھی مسئلہ بیان فرما دیا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے گھر والے، تمہارے والدین کچھ مال اور دولت چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں، اگر تمہارا مال وراثت تقسیم ہو رہا ہے، اگر تمہارا ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر مردوں کے حقوق متعین کیے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سے مردوں کا جو مال کا حق ہے وہ ادا کر دیا جائے اور تم عورت کو یوں ہی خالی ہاتھ چھوڑ دو۔ رب نے ارشاد فرما دیا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ کہ جو تمہارے رشتہ دار والدین چھوڑ کر کے گئے ہیں اس میں سے تمہیں عورتوں کے حقوق، عورتوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، رب تعالی نے قاعدہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ اگر مرد کو، اگر بیٹے اور لڑکے کو 2 حصے دیے جا رہے ہیں تو بیٹی کو، لڑکی کو بھی 1 حصہ دیا جائے گا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے خواہ مال وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو، خواہ خود مختاری کا مسئلہ ہو، اللہ نے عورت کے حقوق بیان کر دیے، اللہ نے عورت کے مقام کو بیان کر دیا اور ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر اللہ کے ماننے والے کو یہاں تک فرما دیا، حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ کہ لوگوں، تمہارے پاس جو کچھ اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر دے رکھا ہے، تمہارا مال ہو، زمین و جائیداد ہو، تمہاری شہرت ہو، صحت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ان سب سے بڑا احسان، ان سے قیمتی تحفہ اور ان سے عظیم نعمت المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی جو نعمت تحفہ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے وہ نیک بیوی۔ اب اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جسے سب سے قیمتی تحفہ، بیش قیمتی نعمت قرار دیا ہے، اس کے حقوق کس طرح ہوں گے، اس کے حقوق کی طرف اللہ نے کس طرح توجہ دلائی ہوگی۔ تو اللہ نے عورت کو کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑا، اور پھر ان ساری چیزوں کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ، مذہب اسلام نے اگر سب سے زیادہ توجہ دلائی ہے، اگر مذہب اسلام نے عورت کے حقوق میں سب سے نمایاں کردار انجام دیا ہے، وہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ عورت کی عزت ہے، وہ عورت کی آبرو ہے، وہ عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہے کہ اسلام نے عورت کے جس طرح
طرح عزت کی حفاظت کی ہے، عورت کو اسلام نے جس طرح مقام عطا کیا ہے، اسلام نے جس طرح عورت کی جو عفت اور پاک دامنی کی چادر ہے اس کو پوری طرح سے ڈھانپا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے، دنیا کے کسی سماج نے، آج دنیا والوں کے نزدیک عورت کی عزت یہ ہے کہ اس کو برہنہ کر کے اس کے بدن سے کپڑوں کو اتار کر کے اسے بازار کی زینت بنا دیا جائے۔ لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے گا، امت کی بیٹیوں سے کہہ دیجئے گا، امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے گا کہ جب وہ باہر نکلا کرے، جب اپنے گھروں سے باہر جایا کرے تو اپنے بدن کو ڈھانپ لیا کرے، اپنے بدن کے اوپر چادریں ڈال لیا کرے تاکہ غیروں کی نظر اس کے اوپر نہ پڑ سکے۔ اسلام نے اس طرح عورت کی حفاظت کی ہے، اس طرح عورت کی ناموس کی حفاظت کی ہے کہ تمہارے اوپر کسی غیر مرد کی بھی نظر نہ پڑنے پائے۔ اور ارشاد فرما دیا اسلام عورت کو بناؤ سنگار زیب و زینت سے منع نہیں فرماتا، کہ مذہب اسلام نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن و سنورتی ہے، جنت کی حوریں بھی اس کے اوپر رش کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے زیب و زینت سے منع نہیں فرمایا، لیکن ہاں ساتھ ساتھ یہ صاف فرما دیا ہے کہ زیب و زینت اختیار کیجئے گا، بناؤ سنگار اختیار کیجئے گا، لیکن ساتھ ساتھ ارشاد فرما دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ کہ اے امت کی بیٹیوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا مقام اعلیٰ ہے، تمہاری عزت اعلیٰ ہے، تمہاری عظمت اعلیٰ ہے، تم اللہ کے نزدیک پاکیزہ ہو، تم اللہ کے نزدیک مقدس شہزادیاں ہو، اے اسلام کی ماننے والیوں، اے فاطمہ الزہرا کی ماننے والیوں، اے اماں عائشہ کی بیٹیاں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ تمہاری یہ زیب و زینت دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو، تمہارا یہ بناؤ سنگار دوسروں کے لیے نہ ہو، تمہاری یہ زیب و زینت اس لیے نہ ہو کہ تم بازاروں کی زینت بنو، تمہارا یہ فیشن اس لیے نہ ہو کہ تم سنگار کر کے بازاروں اور دکانوں اور مکانوں میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، تمہاری یہ زیب و زینت اس لیے نہ ہو کہ تم شادی ہالوں کے چکر لگاتی رہو، تمہاری زیب و زینت اس لیے نہ ہو کہ تم چوک اور چوراہے کی زینت بنو، بلکہ رب نے حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ زینت اختیار کیجئے، بناؤ سنگار اختیار کیجئے گا، لیکن یہ ساری کی ساری اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والے کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے عورت کا لباس ہے، جو لباس تمہیں پہننا ہے پہنیے گا، لیکن اللہ نے شرط بیان کر دی کہ تم اس طرح آزاد مت ہو جانا کہ تم اس طرح مغربی تہذیب کے چکر میں پڑ کر کے اپنے سر سے اپنی پاک دامنی کو ختم مت کر دینا، اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر کے مت پھینک دینا، تم اس طرح کا لباس مت پہننا کہ لباس بدن کے اوپر پہنا ہوا ہو لیکن حقیقت یہ ہو کہ بدن نظر آ رہا ہو، تم لباس پہنے ہوئے ہو لیکن لباس کی حقیقت یہ ہو کہ تمہارے بدن کے اعضاء جدا جدا نظر آ رہے ہو، تم لباس پہنے ہوئے ہو لیکن حقیقت یہ ہو کہ وہ لباس نہ پہننے کے درجے کے اندر تم نے پہن رکھا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رب کاسیات وعاریات فی الآخرہ کہ بہت ساری عورتیں وہ ہیں جو دنیا کے اندر لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ قیامت کے دن وہ آخرت کے اندر برہنہ ہوں گی، ننگے بدن ہوں گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ جو دنیا کے اندر لباس کو پہنا کرتی تھی، جو دنیا کے اندر قیمتی لباس زیب تن کیا کرتی تھی، لیکن اس لباس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ لباس اتنا باریک تھا، وہ لباس اتنا مہین تھا کہ اس لباس کے اندر کا سم نظر آ رہا ہوتا تھا، وہ لباس اتنا باریک تھا کہ لباس پہننے کے باوجود اندر کا جسم دکھ رہا ہوتا تھا، وہ لباس اتنا چست ٹائٹ تھا کہ اس لباس کو پہننے کے بعد بدن کے الگ
الگ اعضاء، بدن کے الگ الگ حصے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ وہ لباس اس طرح کا تھا کہ اس سے فیشن تو اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے ذریعے بدن کو پوری طرح ڈھانکا نہیں جا سکتا تھا۔ اور آج یہی ہے ہمارے گھروں کا حال۔ ہم خود نمازی ہیں، نماز کا اہتمام کرنے والے، دین کے احکام پر عمل کرنے والے، لیکن اگر اپنی معاشرت پر نظر ڈال کر کے دیکھیں، اپنے گھروں کے ماحول پر نظر ڈال کر کے دیکھیں، ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے، ہماری نوجوان بچیاں ہیں، ہماری نوجوان بیٹیاں ہیں جن کی عمر 15-20 سال ہے، جن کی عمر 12-14 سال کی ہے، اور حالت یہ ہے کہ ایک باپ اس بیٹی کے لیے، ایک بھائی اس بہن کے لیے، ایک گھر والا، ایک شخص جو ذمہ دار ہے، اس بچی کے لیے خود ایسا لباس خرید رہا ہے کہ جس لباس کے اندر پردے کا کوئی شائبہ نہیں رہتا۔ یہ ہمارا اپنی بچیوں سے، اپنی عورتوں سے پیار و محبت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے پردہ عورتوں کو میں نے معراج کے سفر کے اندر دیکھا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو پستانوں کے بل لٹکایا ہوا ہے، الٹی لٹکی ہوئی ہے اور جہنم کی سزا دی جا رہی ہے۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی ہے، کبھی ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا نبی اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر زیب و زینت اختیار کرنے کی وجہ سے اپنے سر سے دوپٹہ اڑا دیا کرتی تھی، اپنے لباس اتنا باریک پہنا کرتی تھی کہ لوگ ان کے بدن کی زیبائش اور آرائش کیا کرتے تھے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے آخرت کے اندر، بے پردہ عورتوں کے اللہ نے بڑی بڑی آخرت کی بڑی وعیدیں سنائی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا لباس اس طرح کا ہو کہ تمہارا بدن کے سارے اعضاء ڈھکے ہوئے ہو، کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، آستینیں تمہاری اتنی بڑی ہو کہ تمہاری ہاتھ کی ہتھیلی تک ڈھک رہی ہو، تمہاری شلوار اس طرح کی ہونی چاہیے کہ عورت کے ٹخنے تک سب کچھ ڈھکا ہوا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہماری معاشرت کا حال یہ ہے کہ آج فیشن پرستی کے نام پر، آج جدت پسندی کے نام پر ہمارے گھر سے بالکل پردے کا جنازہ نکل چکا ہے۔ عورتوں کا لباس اس طرح ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے برقعے پر نظر ڈال کر کے دیکھو، اللہ نے برقع اس لیے بنایا تھا تاکہ عورت اس سے اپنے سارے جسم کو ڈھانک سکے، لیکن آج جو برقع چل رہا ہے وہ صرف فیشن بن کر کے رہ گیا ہے، اس سے پردہ نہیں ہوتا ہے، اس سے بدن نہیں ڈھکتا ہے، اس سے بدن کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اتنا چست و ٹائٹ ہوتا ہے کہ اس کو وہ لباس کی طرح ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ اس سے بدن کے الگ الگ اعضاء اور عضو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم خود اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اپنی بچیوں کو ابتدا سے ایسا لباس پہنائے جس لباس جو نہ اتنا باریک ہو کہ جس کے اندر جسم نظر آ رہا ہو، اور اس طرح کا ڈھیلا ہونا چاہیے کہ بدن کے اعضاء الگ الگ نظر نہ آئے، اور اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم آج دنیا کے فیشن پرستی کی وجہ سے، آج مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھل کر کے ہم ان کا طریقہ اختیار نہ کر لے۔ ایسا لباس ہونا چاہیے جو دیکھنے والے کو اچھا لگے، اسلامی لباس محسوس ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کی عزت اور ناموس کی جو حفاظت کی ہے، وہ دنیا کے کسی مذہب، کسی تہذیب نے اس کے اوپر ایک ذرے کے برابر بھی روشنی نہیں ڈالی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم اپنے گھر کے اندر پردے کا اہتمام کریں۔ ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، انہیں ایسے لباس سے روک ٹوک کرے، ان کو بتائے، سمجھائے اسلامی تہذیب